جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل ایمان کو یوم عید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور پروردگار سے دعا ہے پروردگار تمام اہل ایمان کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحق امیر المومنین علیہ السلام۔ یوم عید غدیر یہ وہ دن ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اس دن کے بارے میں 18 ذی الحجہ یوم اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ عید کا دن ہے، تو آپ علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ 4 عیدیں ہیں: عید الفطر، عید القربان اور یوم جمعہ اور یوم غدیر۔ یہ 4 عیدیں ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں ان میں افضل جو ہے وہ یوم غدیر ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت عظیم دن ہے کہ سید الرسول نے حکم الہی سے اس دن اعلان ولایت کیا تھا۔ پوچھا گیا امام علیہ السلام سے کہ مولا آج کے دن کیا کریں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، ذکر محمد وآل محمد اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس دن سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے روزہ۔ لیکن یاد رہے جن لوگوں کے ذمے ان کے ماہ رمضان کے اپنے قضا واجب ہے، اپنے کسی اور کے قضا ہیں، اگر مثلا بڑے بیٹے پر والد کے ہیں، یا مثلا اجارے کی کسی کے اوپر فرض ہیں، تو وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن جس کے اوپر اپنے واجب قضا روزے ہوں وہ مستحب روزے کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو لہٰذا جن لوگوں کے ذمے ان کے اپنے قضا ہیں، وہ کل کا جو روزہ ہے 18 ذی الحجہ کا دن جو روزہ ہے وہ اپنے ماہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی قضا تو یقیناً ادا ہو جائے گا اور اس دن کے روزے کا بھی یقیناً ثواب عطا کرے گا۔ تو 18 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم الدہر کے روزوں کے برابر ثواب ہے، یعنی امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو شخص 18 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھتا ہے، یعنی جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب تک رہے گی، ان تمام دنوں میں اگر کوئی شخص روزے دار رہے سوائے 18 ذی الحجہ کے، ان تمام دنوں میں روزہ رکھنے والے کے روزے کا ثواب ایک طرف، اور 18 ذی الحجہ کے دن ایک روزہ رکھنا اس کا ثواب ایک طرف۔ تو یعنی یہ اس دن روزہ رکھنا اس قدر یعنی باعظمت ہے، باشرافت ہے۔ تو لہٰذا اور اس کے بعد جو ہے روایت میں ہے کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے اس کو پروردگار 100 حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اس روزے کے رکھنے سے پروردگار اس کے 60 سالوں کے گناہوں کا کفارہ کرا دیتا ہے۔ یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی توبہ تو واجب ہے، تو بعض گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، تو گویا کل کے دن روزہ رکھنا یہ گناہوں کے کفارے کا سبب بھی ہے۔ تو لہٰذا اس روزے کو ضرور انجام دیں، جو لوگ سفر میں نہیں ہیں، جو لوگ مجبور نہیں ہیں، وہ لوگ روزہ رکھیں۔ بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو پھر اس کا مطلب اس ثواب سے محروم رہ گئے، تو ہم کیا کریں؟ تو فقہاء نے کہا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے مثلا وہ ایک مد طعام یعنی 3 پاؤ آٹا دے دیں۔ تو آپ کسی مومن کو 3 پاؤ آٹا یا اپنی مرضی سے 1 کلو آٹا یعنی 3 پاؤ سے زیادہ کر کے، یا اس سے زیادہ بھی آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جو معذور افراد ہیں، یعنی جو روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بیماری اور مرض کی وجہ سے،
تو وہ اس طرح سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل اس دن غسل ہے، غسل کرنا ہے، غسل یوم غدیر کی نیت سے۔ غسل کرنے کے بعد آپ کا یعنی یہ آپ صبح کو کسی وقت بھی غسل انجام دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا عمل جو ہے اس دن وہ ہے زیارت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو لوگ نجف اشرف میں جا سکتے ہیں وہ زیادہ افضل ہے، ان کے لیے بہت زیادہ اجر اور ثواب ذکر ہوا ہے، اور جو نہیں جا سکتے وہ اپنے گھروں میں وہ زیارت امین اللہ کے نام سے ایک زیارت ہے جس کو علماء نے کہا یہ معتبر ہے، جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زیارت پڑھی تھی۔ تو لہٰذا یہ زیارت امین اللہ تقریباً یعنی مختصر ہے، 2 صفحے کے برابر یہ زیارت ہے، اس زیارت کو پڑھنا چاہیے، اور 2 رکعت زیارت یعنی نماز زیارت امام علی علیہ السلام یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا عمل جو ہے یہ تیسرا عمل تھا۔ اس کے بعد جو چوتھا عمل ہے وہ ہے کہ آج کے دن ایک تعویذ ہے جس کو اقبال الاعمال میں سید ابن طاؤس نے سید الرسول سے نقل کی ہے، اس کو لکھنا چاہیے، مختصر ہے، بہت عمدہ ہے، یعنی وہ مومن کو چاہیے وہ لکھے، تحریر کرے اور وہ اپنی جیب میں رکھے، اور اسی طرح سے تمام اہل ایمان کو لکھنا چاہیے۔ 5واں عمل اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کو آپ نے پڑھنا ہے جس میں پہلی رکعت میں سورۃ الحمد پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ توحید پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے اور شکرً للہ 100 مرتبہ کہنا ہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد سجدے میں جائیں، شکرً للہ 100 مرتبہ کہیں، پھر اس کے بعد آپ سر اٹھا کر بیٹھیں، اور ایک دعا ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تقریباً یہ بھی 1.5 صفحے کی یہ دعا ہے، مفاتیح الجنان اور دیگر اعمال کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب یہ دعا پڑھ لیں، ایک سجدہ کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، تو پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائیں اور 100 مرتبہ پڑھیں الحمدللہ، یعنی پہلے سجدے میں آپ کو پڑھنا تھا شکرً للہ 100 مرتبہ، اس دوسرے سجدے میں جو دعا کے بعد ہے اس میں آپ کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے شکرً للہ۔ تو یہ یعنی سجدہ بدلنا نہیں ہے، یہ دوسرے سجدے میں آپ کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ شکرً للہ پڑھنا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور نماز ہے جو نماز پڑھنی چاہیے، وہ بھی 2 رکعت نماز ہے، جس کو علماء کرام یعنی ہمارے جو بیان کیا ہے محدثین نے کہ اس نماز کو زوال کے قریب پڑھیں۔ یہ 2 رکعت نماز، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سورۃ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں گے، اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور 10 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں گے۔ یعنی پہلے سورۃ الحمد پڑھیں، پھر سورہ توحید پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، پھر انا انزلنا پڑھیں۔ یہ تینوں صورتیں 10 مرتبہ پڑھنی ہیں، یعنی سورہ توحید 10 مرتبہ، آیت الکرسی 10 مرتبہ، اور سورہ انا انزلنا 10 مرتبہ۔ آیت الکرسی صورت نہیں ہے، یعنی وہ آیت ہے۔ تو آیت الکرسی کو جب آپ پڑھیں گے تو احتیاط لازم ہے، احتیاط واجب آغا سستانی فرماتے ہیں اس کو ہم فیہا خالدون تک پڑھنا ہے، احتیاط واجب۔ تو آپ آیت الکرسی کو 10 مرتبہ
پڑھیں. تو لہٰذا یہ اس ترتیب سے پہلے سورت توحید پڑھنی ہے، پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے 10 مرتبہ، ہم فیہا خالدون تک احتیاط واجب کی بنا پر، اور اس کے بعد جو ہے سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے، سورہ قدر 10 مرتبہ. تو اس ترتیب کے ساتھ تو یہ جو ہے یعنی اس کے بعد رکوع سجود جیسے آپ کرتے ہیں دوسری نمازوں میں، تو انجام دینے کے بعد یہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. اور یہ عمل جو ہے یہ 1,00,000 حج اور عمرے کے برابر ہے، یعنی یہ نماز پڑھنا. اور اس نماز کے بعد مومن کی حاجت پوری ہوتی ہے، چاہے وہ حاجت دنیا کی ہو اور چاہے وہ حاجت آخرت کی ہو. تو لہٰذا یعنی اس نماز کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے علماء اور محدثین نے نقل کیا ہے کہ جیسے شیخ عباس قمی نے بھی، کہ اس دن 7واں عمل یہ ہے کہ دعائے ندبہ پڑھی جائے. دعائے ندبہ خود سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اقبال الاعمال، جو ہمارے بڑے جلیل القدر ہمارے ایک عالم فقیہ گزرے ہیں، سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے روایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے اقبال الاعمال میں کہ امام فرماتے ہیں اس دعائے ندبہ کو 4 عیدوں پہ پڑھا جائے: عید الفطر، عید الاضحیٰ یعنی عید قربان، یوم جمعہ اور عید غدیر کے دن. ان 4 دنوں میں پڑھنا امام علیہ السلام فرماتے ہیں مستحب ہے، روایت پہ اقبال الاعمال. تو دعائے ندبہ تو اس کا اہتمام کریں. اور اس کے بارے میں آیت اللہ عراقی کے حوالے سے جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جس محفل میں خلوص نیت سے اس دعا کا اہتمام کیا جائے تو وہاں پر وقت کے امام کو بھی دیکھا گیا ہے. تو لہٰذا دعاؤں کی افادیت کو سمجھنا چاہیے. جو بھی دعائیں آپ پڑھتے ہیں ان کے ترجمے، ان کے معانی، ان کے الفاظ، ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. جب دعائے ندبہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں آپ اپنے وقت کے امام کو کس الفاظ سے یاد کر رہے ہیں. آپ اسی دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ ہستی جو دین الہی کی تجدید کرنے والی ہے، جو بدعات اور گمراہی اور ان چیزوں کا خاتمہ کرنے والی ہے. تو لہٰذا اس دعا کے جو آخری صفحات ہیں ان کو بھی یعنی زیر مطالعہ اس کا بھی ہونا چاہیے، ترجمے کی طرف غور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہم اس کی بارگاہ میں جو دعا کر رہے ہیں، ہم اپنے امام وقت کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں. تو لہٰذا غیبت امام میں جو امام کو جن الفاظ سے ہم یاد کر رہے ہیں، امام کی یاد کو ہم تازہ کر رہے ہیں، کن الفاظ سے؟ تو امام علیہ السلام جو آئیں گے وہ گمراہی اور بدعات و خرافات کا خاتمہ کرنے. تو انسان یہ دیکھے اگر میرے ارد گرد، میرے گھر اور میرے ماحول میں یہ چیزیں ہیں، جہالت ہے، گمراہی ہے، تو اس کا خاتمہ کرنا چاہیے جو خود محمد وآل محمد کی خوشنودی کا سبب ہے. 8واں عمل یہ ہے کہ اس دن ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد نبیک. یہ دعا ہے اور یہ بھی تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے. اس دعا کو پڑھنا چاہیے. 9واں عمل یہ ہے کہ جب مومنین ایک دوسرے سے ملیں تو اس انداز سے کہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام. تو یعنی ایک مومن کو اس انداز سے تبریک دے، ملے، معانقہ کرے، مصافحہ کرے، تو اس کا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. اور یہاں پر جو ہے ایک اور جملہ ہے تو لہٰذا اس کو بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے، تو لہٰذا اس کو بھی اگر کوشش کریں، اگر کر سکتے ہیں تو صحیح. یہ والا جملہ بھی عربک میں اگر کوئی نہیں ادا کر سکتا جو دعائیہ جملہ ہے تو انسان اپنی لینگویج میں کہہ سکتا ہے، انگلش میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم حمد کرتے ہیں اس اللہ کی جس نے ہمیں اور آپ کو امیر المومنین اور ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے متمسک فرمایا. تو
تو یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک شکر اور یہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ 18 ذی الحج کے دن یہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، تو اگر کوئی زیادہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو لہٰذا جی۔ اس کے بعد جو ہے 18 ذی الحج کے دن صاف ستھرے لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، اس دن خوش رہنا چاہیے۔ خود مومن کو خوش کرنا بھی معصومین علیہ السلام نے اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ عام دنوں میں رسول اللہ فرماتے ہیں من سر مومنا فقد سرنی، جو کسی مومن کو خوش کرتا ہے اس نے مجھے خوش کیا، ومن سرنی فقد سر اللہ، جس نے مجھ رسول کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، ومن سر اللہ، اور جو اللہ کو خوش کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ عام دنوں میں رسول اللہ فرماتے ہیں، اور جو اس دن کسی کو سرور اور خوشی دیتا ہے یقیناً اس کا اجر اور اس کا ثواب بہت زیادہ بلند ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ روایت میں امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس دن کی عزت و کرامت اور شرف کا علم ہوتا تو ملائکہ ہر روز ان کو جن کو اس دن کی عزت و کرامت اور شرف کا علم ہے، معرفت ہے، ان کو ہر روز ملائکہ 10 مرتبہ مصافحہ کر۔ تو لہٰذا جو ہے یہ بہت باشرف اور باکرامت دن ہے، تو اس دن جو ہے یعنی اس کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، لوگوں میں عام کریں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں۔ تو لہٰذا اس دن خاص جو اہتمام کرنا چاہیے ہمیں، اپنے ہمسایوں میں اہل سنت ہوں، کوئی بھی ہوں، مومن ہوں، مسلمان ہوں، ان میں شیرینی، ان میں اچھا کھانا، اچھی چیزیں ان کے گھروں میں بھیجیں، اور ساتھ اگر بتائیں کہ آج یوم غدیر ہے، حضرت رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا جو حج سے آپ پلٹ رہے تھے، تو اس طرح سے تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے، اپنے بچوں کو عیدی دی جائے، اپنے گھر میں اچھی چیز بنائی جائے، یہ خود جو ہے یہ ایک مستحسن فعل ہے، ایک ممدوح فعل ہے۔ تو لہٰذا خود محبت اہل بیت میں اگر کسی کو کھلائیں گے، کسی کو لباس پہنائیں گے، روایات میں ملتا ہے کہ قیامت والے دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان لوگوں کو منتخب کریں گی، ان کی شفاعت کریں گی جو کسی کو محبت ہے جناب سیدہ میں یا اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ ویسے روایت میں جناب فاطمہ زہرا ذکر ہے، اور روایات میں موجود ہے اس سے علاوہ کہ محبت اہل بیت علیہ السلام میں کھلانا کسی کو، تو اس میں خود ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی شفاعت کا سبب بنے گا یہ عمل۔ تو مومن کو کھانا کھلانا چاہیے، اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے، مومن کے اوپر انفاق کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن پر جو 1 درہم خرچ کرتا ہے وہ 1000 درہم کے برابر ہے، 1 درہم خرچ کرنا۔ تو لہٰذا یعنی اگر آپ 1 درہم خرچ کر رہے ہیں، یعنی 1 روپیہ جس کو ہم کہیں، تو یعنی 1000 روپے کے برابر ہے، تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح سے کہ آج کے دن خود صدقہ و خیرات دینا، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے جو ذکر ہوا ہے کہ یعنی آج کے دن جو صدقہ و خیرات دیتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو تقریباً 2 لاکھ درہم کا ثواب، جو 1 درہم کسی پہ خرچ کرتا ہے، یعنی ایک روایت میں یہ بات 2 لاکھ درہم کا ثواب ملتا ہے، یعنی اس قدر اللہ مہربان اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن روزہ افطار کرنا اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، کسی مومن کو روزہ افطار کرنا اس کا بڑا ثواب ہے۔ فرمایا کہ جو کسی مومن کو روزہ افطار کراتا ہے آج کے دن، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 2 لاکھ نبیوں، صدیقین، شہداء کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے،
یعنی کسی مومن کا روزہ افطار کریں. آپ کسی مومن کی دعوت کر رہے ہیں، یقیناً اس کا ثواب ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ مومن کو روزہ کھلوائیں. تو لہٰذا یعنی اس میں جو بیان کیا گیا ہے کہ یعنی 1 درہم دینا مومن کو، یعنی وہ 1,00,000 درہم، 1,00,000 درہم، 2,00,000 درہم نہیں تھا جو پہلے میں نے بیان کیا ہے. 1,00,000 درہم اس کو دینا کے برابر ثواب ہے. تو مومن کو کھانا کھلانا کتنا ثواب ہے؟ مومن کو کھانا کھلانا امام فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے اس نے تمام انبیاء اور صدیقین، یعنی تمام انبیاء، رسل اور ان کے اوصیاء، ان کے برابر، یعنی ان کو کھانا کھلانے کے برابر ثواب ہے. ویسے امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، جو شخص ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتا، ہماری دعوت کرنا چاہتا ہے، وہ کہ ہم نیک اور صالح مومن کی دعوت کرے. عند اللہ ایسا ہے جیسے اس نے ہماری دعوت. جو ہماری زیارت کا شرف، ہماری زیارت کے شرف کا ارادہ رکھتا ہے، ہم تک رسائی نہیں ہے، وہ مومن، نیک اور صالح مومن کی زیارت کرے اللہ کے نزدیک ایسے جیسے اس نے ہماری زیارت کی. مومن کی شان اور مقام دیکھے، مومن کا رتبہ دیکھے. اسی لیے ملتا ہے کہ اگر کوئی روایت میں ہے کہ جو شخص منصافہ، جو شخص کسی مومن سے مصافحہ کرتا ہے لحب علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، تو اللہ اس کے 70,000 گناہ معاف کر دیتا ہے. تو لہٰذا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس قدر بخشش کے وسیلے قرار دیے ہیں. تو اس دن کی عظمت اور حرمت اور اس کے شرف اور اس کے کمال کو مومن کو سمجھنا چاہیے. تو لہٰذا آج کے یعنی 18 ذی الحج کا جو روزہ ہے، اس دن کا جو روزہ ہے اس کے کھلوانے کا ثواب کتنا ہے یہ بیان ہو گیا تھا. تو لہٰذا اس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی جو شخص یہ عمل انجام دیتا ہے، یہ مومن کا روزہ کھلواتا ہے، یہ اعمال صالح انجام دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں اللہ کی طرف سے امان کی. کس چیز کے بارے میں؟ یعنی نہ وہ کفر کی طرف جائے گا، نہ وہ محتاجی کی طرف جائے گا. یعنی اس دن جو خرچ کرے، مومن کو روزہ کھلوائے، مومن کی دعوت کرے، صدقات و خیرات دے، مومنین کی معاملت کرے، اس دن آج کے دن قرضہ دے، تو باقی دنوں میں قرضہ دینا ثواب ہے، باقی دنوں مومنین کی ہیلپ کرنا ثواب ہے، مومنین کو کھانا کھلانا ثواب ہے. تو اس دن کی وجہ سے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دن کی عظمت اور کرامت اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو لہٰذا اپنے مرحومین کو بھی اس دن یاد رکھنا چاہیے. یعنی جہاں پر ہم اپنے لیے اعمال صالح انجام دیتے ہیں، وہاں پر اپنے مرحومین کے لیے ہدایے بھیجیں، تحفہ بھیجیں، یہ چیزیں بھیجیں. تو یقیناً وہ بھی منتظر ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی اچھے ہدایہ بھیجیں. ملتا ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے عظیم ایک فقیہ گزرے ہیں، سید بزرگ تہرانی. وہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک رات کو سویا اور عالم خواب میں نے اپنی دادی کو دیکھا اور میں خواب سے اٹھ بیٹھا. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ دادی آئی ہیں اور آپ سے شکوہ کر رہی ہیں. ادھر سے میرے والد اٹھے اور وہ بھی میری والدہ کے پاس ہے. کہا کہ میں نے اپنی مرحومہ ماں کو دیکھا ہے، وہ شکوہ کر رہی ہیں. کیا شکوہ کر رہی ہیں؟ دونوں نے خواب سنا ہے، دونوں کا خواب ایک تھا. یعنی پوتے نے خواب دیکھا اور بیٹے نے خواب دیکھا، دونوں کا ایک خواب تھا. کیا خواب تھا؟ کہا کہ آج ہماری بہو نے مجھے جو ہے دوسری روحوں کے سامنے مجھے شرمندہ کیا ہے، میری عزت افزائی نہیں کی. جب دروازے پہ سائل آیا تھا تو اس سائل کو ایسے برتن میں جو حمام میں نہانے والا ٹب تھا، اگرچہ وہ پاک تھا، اس میں اس کو جو ہے وہ پلاؤ بنایا تھا گھر میں اور وہ رکھ کے دے دیا تھا. تو لہٰذا میرے سامنے ملائکہ نے بھی میری عزت افزائی میں بھی ویسے کیا، یعنی مجھے بھی ثواب اسی طرح سے ملا. تو ان کی سید نے آیت اللہ بزرگ تہرانی وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کہنے لگی کہ میں اس ڈر سے میں نے جلدی کی کہ کہیں وہ سائل دروازے سے خالی واپس نہ چلا جائے. تو دیکھیں یعنی ہم نے اپنے مرحومین کو جب یاد رکھیں تو اس طرح سے ان کو اچھے ہدایے اور تحفے بھیجیں، اور اس طرح سے بھیجیں کہ ان کی وہاں پہ بھی عالم ارواح میں
عزت افزائی ہو۔ پروردگار ہمیں یوم عید غدیر کے اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین و مبین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔